السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ ویلکم ٹو مائی چینل سکسیسفل وے۔ ویورز، جمعہ کے بابرکت دن جہاں ہم بہت سی سنتیں ادا کرتے ہیں، وہیں پر ایک بہت ہی پیاری سنت کو یہ کہہ کر چھوڑ دیتے ہیں کہ اس کو ادا کرنے میں وقت لگتا ہے یا ہم مصروف ہیں۔ اگر ہم دیکھیں تو اس کو ادا کرنے میں جو وقت لگتا ہے وہ اس کے مقابلے میں بہت کم ہے جو فضیلتیں اور برکتیں اس سے حاصل ہوتی ہیں، یعنی کہ کم وقت میں زیادہ فائدے والی بات ہے۔ قرآن کا اگر ایک حرف بھی پڑھا جائے تو نیکیاں حاصل ہوتی ہیں۔ یہ تو ایک پوری سورت ہے۔ جی ہاں، آپ لوگ سمجھ گئے ہوں گے کہ میں سورۃ الکہف مبارکہ کی تلاوت کی بات کر رہی ہوں۔ اگر ہم دیکھیں سورۃ الکہف کی تلاوت صرف پورے ہفتے میں ایک ہی دن جمعہ کے روز کرنی ہوتی ہے، اور جمعہ کے دن جہاں بہت ساری اور عبادات کا اہتمام کرتے ہیں وہاں پر ہی اس کی تلاوت کا بھی اہتمام کریں، اور اس دور میں خصوصی طور پر اس کا اہتمام کریں کیونکہ یہ ایک فتنوں سے بھرپور دور ہے۔ اگر ہم سائنسی اور آسٹرولوجی کے اعتبار سے بھی دیکھیں تو زیادہ تر پیشن گوئیاں یہ ہیں کہ دنیا اپنے اختتام کی طرف جا رہی ہے۔ اگر دنیا اختتام کی طرف جا رہی ہے تو یقیناً جو فتنے ظہور ہونے ہیں وہ ظاہر ہوں گے، اور ان فتنوں میں ایک بڑا اور عظیم فتنہ دجال کا فتنہ ہے۔ تو اس لیے اس دور میں تو ہم پر لازم ہے کہ ہم اس سنت کا اہتمام کریں، خود بھی کریں، اپنے بچوں کو بتائیں اور ان کو یہ وصیت کریں کہ وہ اپنے بچوں کو اس کی عادت ڈالیں۔ تو چلیں دیکھتے ہیں کہ اس کے کیا فوائد و ثمرات ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا ارشاد مبارک ہے کہ جو شخص جمعہ کے روز سورۃ الکہف کی تلاوت کرے گا تو وہ جہاں پر بیٹھ کر تلاوت کر رہا ہوگا وہاں سے لے کر بیت اللہ شریف تک کا راستہ منور کر دیا جائے گا۔ اللہ اکبر۔ اسی طرح ایک اور جگہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جو شخص جمعہ کے دن سورۃ الکہف کی تلاوت کا اہتمام کرے گا تو اس کے لیے ایک جمعہ سے لے کر دوسرے جمعہ تک نور جگمگاتا رہے گا۔ سبحان اللہ۔ اگر ہم دیکھیں تو جمعہ کے روز کتنا وقت لگتا ہے اس کی ادا کرنے میں، اس صورت کے اندر بے پناہ فوائد و ثمرات ہیں، وہیں پر یہ اپنے اندر سکون، دل کا اور دماغ کا سکون رکھتی ہے۔ برا بن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ جب سورۃ الکہف مبارکہ نازل ہوئی تو اس دور میں ایک شخص نے اپنے گھر اس کی تلاوت کی تو اس کے گھر کے صحن میں جو اونٹ بندھا ہوا تھا وہ خوشی سے سر اور پیر ہلانے لگا اور اس کے گھر پر ایک بادل نے سایہ کر لیا۔ اس شخص نے اس ماجرے کا ذکر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ اقدس میں کیا تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تم ضرور اس سورت کی تلاوت اپنے گھروں میں کرو، اس میں سکینہ ہے، یعنی کہ یہ دل اور دماغ کو سکون دینے والی سورت ہے۔ اس دور میں ہر انسان پریشان ہے، کوئی دلی طور پہ پریشان ہے تو کوئی دماغی طور پہ پریشان ہے، اس لیے ہمیں تو خصوصی اس کا اہتمام کرنا چاہیے۔ اب دیکھیں تو اس صورت کے جہاں پہ بہت بڑے بڑے فائدے ہیں وہاں جو سب سے بڑا فائدہ ہے وہ ہے دجال کی فتنہ سے حفاظت۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد مبارک ہے کہ جو شخص سورۃ الکہف کی پہلی 10 آیات کو یاد کرے گا تو وہ دجال کی فتنہ سے محفوظ رہے گا۔ سبحان اللہ۔ اسی طرح ایک اور جگہ پر فرمایا کہ جو شخص سورۃ الکہف کی آخری 10 آیات کو یاد کر لے گا تو دجال اس پر غلبہ نہیں پا سکے گا انشاءاللہ۔ اب دجال سے تو انشاءاللہ اس سورت کی برکت سے حفاظت ہوگی۔ اب یہ سورت جو ہے ایک عظیم سورت ہے کیونکہ اس سورت میں
آیت نمبر 19 پر قرآن پاک کا درمیان آتا ہے، حرف ہے بلکہ لفظ ہے وَلْيَتَلَطَّفْ، اور نرمی سے بات کرو۔ کسی بھی چیز کا مڈ پوائنٹ، درمیانہ حصہ بہت اہمیت رکھتا ہے۔ ہم ہر جمعہ کو پورا قرآن تو نہیں پڑھ سکتے، لیکن قرآن کا درمیانی حصہ، اس حصے کی برکت تو حاصل کر سکتے ہیں۔ اب دیکھیں کتنی فضیلت والی صورت ہے۔ جمعہ کے روز میں تھوڑے وقت میں تھوڑے سے اپنا آپ کہہ سکتے ہیں وقت نکالیں تو کتنا بڑا فائدہ حاصل ہوتا ہے۔ ایک سنت کو ادا کرنے سے کتنے ڈھیر ساری نیکیاں اور ڈھیر سارے فائدے ہیں۔ اللہ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں ہر جمعہ کے روز اس سنت کا اہتمام کرنے کی توفیق عطا کرے اور اس پر ہمیشگی اختیار کرنے کی توفیق دے۔ آمین۔ خوش رہیں، خوشیاں بانٹیں، فی امان اللہ۔